بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انشاءاللہ آج ہم علم الصرف میں محموز، معتل اور مضاعف اس کے قواعد میں سے محموز کے قواعد کو دیکھیں گے۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ حمزہ کی تبدیلی کو تخفیف، یعنی حمزہ میں تخفیف کے لیے شرط یہ ہے کہ حمزہ شروع کلمے میں نہ ہو۔ اگر حمزہ شروع کلمے میں ہوگا تو اس میں تخفیف نہیں ہوگی۔ دوسری بات، حرف علت کی تبدیلی کو تعلیل، اور ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد کرنے کو ادغام اور مضاعف کہتے ہیں۔ تو محموز کے قواعد کو ہم دیکھیں گے۔ محموز کے مکمل 9 قواعد ہیں، ان میں سے انشاءاللہ آج 4 قواعد کو دیکھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1، حمزہ منفردہ جو ساکن ہو، یعنی حمزہ ساکنہ منفردہ ہے یعنی اکیلا ہے، اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت یعنی فتحہ کے بعد الف، جیسے رأسن ہے تو اس کو راسن پڑھنا جائز ہے۔ ضمہ کے بعد واو سے، جیسے بؤسن ہے تو اس کو بوسن پڑھنا جائز ہے۔ کسرہ کے بعد یا سے بدلنا، جیسے ذئبن ہے تو اس کو ذیبن پڑھنا جائز ہے۔ یہ قاعدہ نمبر 2، حمزہ ساکنہ جو حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو، یعنی قاعدہ نمبر 1 کے اندر حمزہ ساکنہ ہے منفردہ ہے، قاعدہ نمبر 2 کے اندر حمزہ ساکنہ جو حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو، اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے امنا ہے تو اس کو آمنا یہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ اؤمنا ہے تو اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق واو سے اومنا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح سے ایمانن ہے اصل میں، تو اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق کسرہ ہے تو اس کو یا سے بدل کر پڑھنا واجب ہے، جیسے ایمانن۔ اب قاعدہ نمبر 3 دیکھیں گے۔ قاعدہ نمبر 3، حمزہ منفردہ جو مفتوح ہو، اس کو ضمہ کے بعد واو اور کسرے کے بعد یا سے بدلنا جائز ہے۔ جیسے جوآنن ہے تو اس کو جوانن پڑھنا جائز ہے۔ میآرن حمزہ کے ساتھ ہے، حمزہ مفتوح، تو اس کو یا سے بدل کر پڑھنا جائز ہے، جیسے میارن۔ قاعدہ نمبر 4، 2 حمزہ متحرک جمع ہو، ان میں سے ایک مکسور ہو، دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ یعنی دو حمزہ متحرک جمع ہیں، ان میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ یعنی بعض لوگ واجب کہتے ہیں، اصل میں یہ جائز ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ جیسے جائن آنے والا، اور ائمتن امامن کی جمع، اور اگر دونوں میں سے کوئی حمزہ مکسور نہ ہو، یعنی 2 حمزہ متحرک ہی ایک بھی مکسور نہ ہو تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا واجب ہے۔ یہ جیسے آدمن کی جمع، آدمو کی جمع اوادمو، واملو واملو۔ اب اس کی جو اصل ہے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ جاء یجیء مجیئا سے جائعن، اس میں فاعل ہے۔ یہ
الف زائدہ کے بعد یا آ کر ہے تو اس کو حمزہ سے بدلیں گے تو یہ ہوگا جائعن۔ اب قاعدہ نمبر 4 اس کے اندر جاری ہوتا ہے، یعنی 2 حمزہ ہے متحرک ہے، ایک کے نیچے کسرہ ہے دوسرے پر تنوین ہے، تو اس کو یا سے بدل دیں گے، دوسرے حمزہ کو یا سے بدلیں گے تو یہ ہوا جائعن، جیسے جائعن۔ اب یا کے اوپر ضمہ دشوار ہے پڑھنے میں تو اس کو ساکن کر دیا گیا، تو اب یہ ہوا جائین، یعنی اجتماع ساکن، 2 ساکن جمع ہو گئے تو اس میں سے یا کو گرا دیا گیا تو جائن اس میں فاعل ہوا۔ اسی طرح سے آدمو کی جو جمع ہے آدمو، 2 حمزہ متحرک ہے، اس میں ایک بھی مکسور نہیں، تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا واجب ہے، جیسے اوادمو۔ اسی طرح سے وہ امیلو، 2 حمزہ متحرک ہے، ایک بھی مکسور نہیں، تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا واجب ہے، جیسے اومیلو۔ اب اس میں ایک بات ضروری ہے، علماء صرف نے اس قاعدے کو کسرے کی صورت میں بھی وجوبی کہا ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بعض قرات متواترہ میں لفظ ائمۃ حمزہ کے ساتھ بھی آیا ہے، یعنی ائمۃ یا کے ساتھ بھی ہے اور حمزہ کے ساتھ بھی آیا ہے، پس معلوم ہوا مذکورہ قاعدہ جوازی ہے نہ کہ وجوبی۔